نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں دیوالی کا ماحول چل رہا ہے اور دیوالی بڑے ہی زور شور کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ تو یہ تہوار جن کے لیے ہے وہ تو اس کو مناتے ہی ہیں، وہ تو ان کے لیے جائز ہے ان کے مذہب کے اعتبار سے، لیکن ان تہواروں میں مسلمانوں کی شرکت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور صرف شرکت ہی نہیں ہوتی بلکہ غیر مسلموں کے تہوار کے لیے مسلمان خوشی خوشی چندہ بھی دیا کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ سبھی کو ان چیزوں کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ بتاؤں گی کہ دیوالی ہو یا درگا پوجا ہو، اس طرح سے غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہو، کیا ان میں مسلمان شرکت کر سکتے ہیں، اور ان کی مٹھائیاں، ان کے پھل، کیا وہ چیزیں مسلمان کھا سکتے ہیں، یا اگر وہ اپنے گھر بلائیں، دعوت کریں مسلمانوں کی، تو کیا مسلمان ان کے گھر جا سکتے ہیں، ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ہیں، اور سب آپس میں ساتھ ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو اپنے گھر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو پھر مسلمان کو اسے منع کرنے میں جھجک بھی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کریں۔ تو میں آج آپ سبھی کو اس بیان میں ان چیزوں سے روبرو کراؤں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ غیر مسلموں کے تہوار کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کا اگر کوئی تہوار چل رہا ہو اور اس دوران اگر مسلمان کوئی خاص قسم کی مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے تہوار کے لیے بنائی جاتی ہے، ان کے چڑھاوے کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر ان دنوں میں مسلمان وہ مٹھائیاں خرید کر کے اپنے گھر لائے کہ کافر ان کو کھا رہے ہیں، غیر مسلم کھا رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھیں گے تو وہ بھی اس کو کھانا چاہیں گے، اگر ان دنوں میں جن دنوں ان کے تہوار چل رہے ہیں اگر کوئی مسلمان ان کے خاص قسم کی مٹھائیاں یا پھل جو وہ چڑھاوے میں چڑھایا کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جو پرساد ان کا ہوتا ہے، اگر اس کا استعمال مسلمان بھی کریں، خرید کر کے لائیں، تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ ہے کہ جو خرید کر کے اپنے گھر لائے تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اس کو کافر کہا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مٹھائیاں نہیں کھائیں، آپ پھل نہیں کھائیں، آپ جان رہے ہیں کہ ان کا تہوار کس دن ہے، کس تاریخ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بچے بھی ضد کریں گے، تو آپ ایک دن پہلے ہی گھر پر لا کر رکھ لیں یا ایک دن بعد لا کر کے رکھیں، لیکن دن سیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسی دن آپ خریدتے ہیں تو پھر ان سے مشابہت ہو جائے گی، اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو جس کی طرح کام کرے گا، جو جس کا مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، غیر مسلموں کی مشابہت نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ کو مٹھائیاں کھانی ہی ہیں، وہ مٹھائیاں صرف انہی دنوں میں بنتی ہیں، وہ پھل صرف اسی موسم میں آتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک دن پہلے ہی آپ خرید کر کے لے آئیں تاکہ آپ کے بچے، ان کا بھی دل رہ جائے، آپ کو اگر کھانے کی خواہش تھی تو آپ بھی کھا سکیں، وہ آپ کے لیے بھی حلال ہو۔ لیکن جس دن ان کا تہوار ہے، خاص کر اس دن خریدنا، اس کو اعلیٰ حضرت نے کفر لکھا ہے، کیونکہ اسلام ایک الگ چیز ہے اور کفر ایک الگ چیز ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کر دیا، امتیاز پیدا کر دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے ابو بکر جو کہ جنتی ہیں،
جو کہ ہمارے نبی کے خاص صحابہ ہیں، اور ابو جہل جو کہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ابو بکر جنتی اور ابو جہل جہنمی ساتھ رہا کرتے تھے، آپس میں رشتہ داری ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے اسلام جب آیا ہے تو اسلام نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق پیدا کیا، اور اسلام کے بعد یہ چیزیں مسلمانوں پر حرام ہو گئیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ کریں، ان کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں، کیونکہ ہمارے نبی کی دو بیٹیاں ابو جہل کے بیٹوں کی نکاح میں تھی، اور جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس بدبخت نے، ابو جہل بدبخت نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اسلام اب آ چکا ہے اور اسلام اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے خود ہی ہمارے نبی کی بیٹیوں کو واپس ان کے گھر بھیج دیا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ان کو رکھ سکتے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار میں ہم خود سے مٹھائیاں نہیں خریدیں گے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہمارا دوست ہے یا ہم کسی ایسے جگہ پر کام کرتے ہیں کہ جس کا مالک غیر مسلم ہے اور وہ اگر ہمیں اپنے تہواروں میں مٹھائیاں دے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس مٹھائی کو لینا ہمارے لیے حلال ہے؟ کیا اس مٹھائی کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اسی وجہ سے میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گی کہ اگر غیر مسلم سے آپ کی دوستی ہے یا آپ اس کے یہاں کام کرتے ہیں اور اس نے اگر آپ کو مٹھائی خرید کر کے دی ہے کہ میرا تہوار ہے، اس خوشی میں میں تمہیں مٹھائی دے رہا ہوں، تو یہ جو مٹھائی ہے اس کا چڑھاوے کی مٹھائیوں سے، پرساد کی مٹھائیوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مٹھائی جو اس نے آپ کو لا کر دی ہے وہ بازار سے خرید کر کے آپ کے لیے ہی لایا تھا، آپ کو دینے کے لیے لایا تھا۔ تو اس طرح کی مٹھائیاں آپ لے سکتے ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کھا بھی سکتے ہیں، لیکن جو مٹھائیاں وہ اپنے گھر سے لا کر دیں جو کہ ان کے پرساد کے لیے یا ان کے چڑھاوے کے لیے تھا، تو اس کا کھانا آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں بلکہ حرام اور قطعاً حرام ہے۔ ہمیں ان کی مٹھائیوں کو لینے کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کیونکہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہر کسی سے پیش آئیں۔ مسلمان تو ایک طرح سے داعی ہیں، ان کا کام ہے دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ہمارے نبی نے جو دین کو پھیلایا ہے تو اخلاق کی بدولت پھیلایا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھے اخلاق ہمارے نبی کے تھے، اور ہمارے نبی کے اخلاق کے بدولت ہی عرب کے کٹر کافر جو کہ سالوں سے بتوں کی پوجا میں لگے پڑے تھے وہ سب مسلمان ہوئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ تو وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی کا اخلاق سب سے عمدہ، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان کے ساتھ بھی باخلوص رہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اخلاص کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر وہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے، اگر وہ چیز شرعاً آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے تو آپ اس کو لیں، کیونکہ اگر آپ وہ چیز لینے سے منع کرو گے محض اس کے غیر مسلم یا کافر ہونے کی وجہ سے تو اس میں اس بندے کی دل آزاری ہوگی، اور اگر آپ نے اس کے دل کو دکھایا ہے تو پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر غیر مسلم آپ کو اپنے گھر دعوت پر بلائیں، کھانے کی دعوت رکھیں یا شادی اور پارٹی وغیرہ میں بلائیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے تہواروں میں دعوت کر کے بلائیں تو اس وقت آپ کو نہیں جانا ہے، کیونکہ اس وقت وہ پوجا وغیرہ کیا کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں شرکت نہ کریں۔ اگر شادی وغیرہ میں بلایا جا رہا ہے، خاص الگ سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے تو دعوت قبول کریں، کیونکہ ہمارے نبی نے ایک یہودیہ کی دعوت کو قبول فرمایا تھا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں کی دل آزاری نہیں کی جائے۔ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں وہ
پرشاد ہے، چڑھاوا ہے، ان کا لینا بھی جائز نہیں، اور اگر لینا مجبوری ہے تو لیں، لیکن کھانا بالکل جائز نہیں، بلکہ کھانا تو حرام ہے، کیونکہ وہ جو پرشاد ہے، وہ جو چڑھاوا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں، غیر مسلم جانوروں کو جو کاٹتے ہیں، ان جانوروں کا کھانا ہمارے لیے بھی حلال نہیں، کیونکہ اس پر وہ لوگ اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو پکارا جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، اور اگر کوئی مسلمان حلال سمجھتے ہوئے اس کو کھاتا ہے تو معاذ اللہ اس نے کفر کیا، کیونکہ وہ یہ جان رہا تھا کہ اس پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام بلند کیا گیا ہے، غرض گویا کہ اس نے شرک کیا کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرایا اور اس چڑھاوے کو کھایا، اس ذبیحے کو کھایا جو کہ اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا گیا تھا، تو اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ ہمارے معاشرے میں مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سب آپس میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں دوستوں کی طرح، تو کافروں سے مسلمانوں کی بھی دوستی ہوتی ہے، مسلمان اور غیر مسلمان آپس میں دوستوں کی طرح رہا کرتے ہیں، تو اگر کسی غیر مسلمان آپس میں دوستوں کی طرح رہا کرتے ہیں، تو اگر کسی غیر مسلم نے آپ کو چڑھاوے کی مٹھائیاں لا کر کے دی ہیں اور آپ یہ بات جان رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کو منع کر دیا، اگر میں نے لینے سے منع کر دیا تو اس کو برا نہیں لگے گا، اس کے دل میں تکلیف نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی فتنہ اور فساد پیدا نہیں ہوگا، تو پھر منع کریں آپ، یہ ضروری ہے آپ پر۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے، کیونکہ کچھ لوگ شریر قسم کے ہوتے ہیں، جن لوگوں سے شر کا اندیشہ ہو، جو لوگ فتنہ پرور ہو، آج کل بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو ذرا سی بات پر بہت بڑے ایشو کریٹ کر دیتے ہیں اور مسلمان اور کافر کے بیچ بڑے دیوار کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ آپ کو مٹھائیاں چڑھاوے کی لا کر کے دے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کو میں نے منع کیا تو آگے چل کر کے یہ فتنہ اور فساد برپا کر سکتا ہے، مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے، تو اس صورت میں منع نہ کریں، ان مٹھائیوں کو آپ لے لیں تاکہ اس کو موقع نہ ملے آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا یا فتنہ فساد پھیلانے کا، اور آپ جب اس کو لے لیں تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے کسی بھی فرد کو وہ کھانے کے لیے نہیں دیں، نہ ہی خود کھائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرشاد ہے، یہ چڑھاوے کی مٹھائیاں ہیں، یہ چڑھاوے کے پھل ہیں، تو آپ اس کو نہ خود کھائیں نہ اپنے گھر والوں کو کھلائیں، غرض کے کسی انسان کو کھانے کے لیے نہیں دیں۔ اور اگر آپ پریشان ہیں کہ اب اس مٹھائی کا، اس پھل کا کیا کیا جائے، تو پھر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دفن کر دیں، اس سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں جانور وغیرہ ہیں، اگر آپ نے ان کو بھی کھانے کو دے دیا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر اسے ڈائریکٹ منع کر دیا جائے گا تو پھر فتنہ فساد پر یہ امڑ آئے گا، یہ انسان ضرور فتنہ پیدا کرے گا، اور ہمارا جو معاشرہ ہے ہمیں آپس میں مل جل کر کے ساتھ میں رہنا ہے، کیونکہ ہمارا ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ میں رہا کرتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم خیال کریں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ میرے نبی کو ایک یہودیہ نے دعوت دی تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول بھی کیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کو دعوت کر کے اپنے گھر پر بلاتے ہیں تو آپ ان کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے ان کے کھانے کو ناجائز کہنا یا ناپاک کہنا یہ آپ کے لیے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح سے اگر مسلمان اپنے گھر میں
شادیوں میں یا کسی طرح کا کوئی فنکشن ہو اس میں غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت ہے، وہ دعوت دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ معاشرہ ہی ہمارا ایسا ہے جہاں ہر کسی کو ساتھ رہنا ہے۔ اب میں یہاں ایک بہت ہی ضروری بات بتانا چاہوں گی کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ با اخلاص ہونے کا تو حکم دیا گیا، انہیں اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن ان کی محبت میں ہمیں اتنا سرگردہ نہیں ہو جانا ہے کہ ان کی غلط کاموں کی ہم تائید کر بیٹھے۔ معاذ اللہ، وہ جو غلط کام کر رہے ہیں، وہ جو بت پرستی کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی غلط کام کر رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی چھوٹے سے بھی کام کو ہم نے صحیح سمجھ کر کے اس کام کے لیے حامی بھر دی ہے اور اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ تمہارا یہ کام تو اچھا ہے، جبکہ وہ کام ناجائز اور حرام تھا ہمارے لیے، اگر کسی مسلمان نے ایسا کہہ دیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور آج دین سے دوری کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دوستی تو سب کی ہوتی ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، آپس میں دوستوں کے ساتھ دوستوں کی طرح سب رہتے ہیں، اور اس دوستی میں اتنے زیادہ گھل مل جاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے مذہب کو، غیر مسلموں کے مذہب کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو تو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، نہ ان کو پردہ کرنا ہے، نہ ہی ان کو مردوں سے بچنا ہے، نہ ہی ان کو 5 وقت ٹائم پر نماز پڑھنی ہے، نہ ہی ان کو مہینے بھر کا روزہ رکھنا ہے، ہمارے مذہب سے اچھا تو ان کا ہی مذہب ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس طرح کا کوئی خیال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ نے اس کو صحیح سمجھا ہے تو آپ نے کفر کیا۔ اگر اس طرح کا کوئی کام آپ کر چکے ہیں تو آپ کے لیے تجدید ایمان ضروری ہے، دوبارہ سے آپ مومن بنے، مسلمان بنے، قاضی کے پاس جا کر کے دوبارہ اسلام قبول کریں اور ان چیزوں سے توبہ کریں اور آئندہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہ جانے کا قسم لے لیں۔ یہاں میں ایک اور ضروری بات بتانا چاہوں گی کہ غیر مسلموں کا جب تہوار ہوا کرتا ہے تو اس وقت بہت سارے گانے اور بھجن وغیرہ وہ بجایا کرتے ہیں اپنے مندروں میں، تو اگر کوئی مسلمان اس بھجن کو خوش ہو کر کے سنتا ہے، اس کو اچھا سمجھ کر کے سنتا ہے، اگر اس کو وہ سننے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ شادی شدہ ہے، مرد ہے، تو بغیر طلاق دیے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایسے کام کو پسند کیا جس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو آپ سوچیں، جب صرف بھجن سننے میں راضی ہو کر کے اس کو سننے میں، اگر اس کو جو وہ سن رہا ہے، اگر سننے میں اس کو اچھا لگ رہا ہے اور وہ اس کو خوشی خوشی سن رہا ہے، تو صرف سننے کی وجہ سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر سوچیں ذرا کہ غیر مسلموں کا جو چڑھاوا ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو کھا لیتا ہے جائز سمجھ کر کے، تو پھر اس کے ایمان کی تو پھر بات ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا ایمان تو پھر اس کے دل سے نکل ہی چکا ہے۔ میں یہاں ایک بہت ضروری بات بتانا چاہوں گی، آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ لوگوں کا دل نماز میں ہے، نہ ہی عبادات میں ہے، نہ ہی نوافل میں، نہ ہی فرائض میں، نہ ہی کسی اچھے کام میں جو انسانیت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے اچھائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں، لوگوں کا رجحان ہی نہیں جاتا۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، جو غذا ہم کھا رہے ہیں، اگر ہم طاقت والی چیزیں کھائیں گے تو اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا جسم توانا اور طاقتور ہوتا ہے، اور وہی اگر ہم کوئی خراب چیز کھائیں گے تو اس کی وجہ سے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی سے ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے، کیونکہ جسم میں جب غذا ہوتی ہے تو ہمیں
کام کرنے کے لیے طاقت ملتی ہے تو اگر غذا ہماری حلال ہو، پاک ہو، جائز ہو تو ہمارا دل اچھے کاموں میں لگے گا، نماز میں ہمارا دل لگے گا، ہمارا دل اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لانے میں لگے گا، مخلوق کی خدمت کرنے میں لگے گا۔ اور اگر پیٹ کے اندر ہی حرام جا رہا ہے، ناجائز کھا رہے ہیں، حرام کو حلال سمجھ کر کے اگر کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے، آپ کو روزوں کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے، آپ کو زکوٰۃ و صدقات کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو یہی کہنے کو آئے گا کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، روزوں کے لیے طاقت نہیں ملتی، اور صدقات و خیرات کرنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس پیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو انہیں حرام غذاؤں میں ختم کر رہے ہیں۔ آپ کا دل عبادتوں میں کیسے لگ سکتا ہے؟ آپ حرام غذا سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ جب غذا اچھی اور پاکیزہ اور حلال ہوگی تو حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، نیکی کے کاموں میں من بھی لگے گا، اور جب ہماری غذا ہی ناپاک اور ناجائز اور حرام ہوگی تو پھر ہمارا دل بھی اچھے کاموں میں نہیں لگے گا، اور ہمارا رجحان بھی غیروں کی طرف زیادہ ہوتا جائے گا، اور ہمارا من عبادت میں نہیں لگ پائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان میں نے آپ لوگوں کو جتنی باتیں بتائیں ان سے آپ سبھی فائدہ ضرور حاصل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ابھی وقت ہی ایسا چل رہا ہے کہ اگر ان مسائل سے لوگوں کو واقفیت نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے معاذ اللہ کفر تک لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری میں نے پوری کی، اب آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے خیر خواہ بنتے ہوئے اس بیان کو سبھی تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔